دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات اس پروگرام میں ڈسکس ہوتے ہیں اور مفتیان کرام کا ایک بہت ہی سینئر پینل ان سوالات کے جوابات دیتا ہے جو آپ تک پہنچتے ہیں اس پروگرام کے ریفرنس سے۔ اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے سوالات کے ذریعے سے، روزانہ کی طرح آج بھی وہی طریقہ ہے، آپ فیس بک پر جائیں گے اور فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد اسی پیج پر ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اور کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کر دیں گے۔ اور سوال تحریر کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھیں گے حسب سابق۔ نمبر 1 یہ کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں، اور نمبر 2 یہ کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں ان سے آپ گریز کریں گے، کیونکہ سیاسی نوعیت کے یا پھر فرقہ وارانہ نوعیت کے سوالوں کا جواب اس پلیٹ فارم سے نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ کا وقت بھی بچ سکے گا اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی بچایا جا سکے گا۔ آج کی نشست کے معزز مہمان کل کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، اور سینئر مفتی ہیں اور سینئر فیکلٹی ممبر ہیں، استاد الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور شعبہ تخصصات جامعۃ الرشید کراچی کے جو شعبہ تخصصات ہے اس کے آپ معاون مسئول بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مسئول ہیں جامعۃ الرشید کے شعبہ فلکیات کے بھی۔ دوسرے معزز مہمان مفتی عابد شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ کل کی طرح، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حلال فوڈ ماہر بھی ہیں اور حلال فوڈ کے حوالے سے آپ کی کئی خدمات بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تیسرے معزز مہمان مفتی عمران مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر مفتی ہیں دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی کے، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے MS کر رکھا ہے IBA کراچی سے اکنامکس کے اندر۔ تینوں معزز مہمانوں کو بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے، اور آغاز کرتے ہیں آج کی نشست کا آپ کے سوالوں کے ساتھ۔ اور پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے عالم زیب صاحب نے ابوظہبی سے، سوال ہے اب مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں۔ وہ یہ پوچھتے ہیں مصعب، میں جو نیک عمل کرتا ہوں دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ کتنا اچھا بندہ ہے، اس صورت میں کیا کروں؟ یہ خیال درست؟ دیکھیں، یہ ہوتا رہتا ہے کہ آدمی جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کبھی کبھی ایسا خیال آ جاتا ہے، اس خیال کو جھٹک دینا چاہیے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن عموماً ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ آدمی کے اوپر جب صوفیت کا غلبہ آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ بھئی میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے، لہذا نیک عمل کرنا ہی چھوڑ دوں سرے سے۔ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، البتہ اس کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ کسی اللہ والے سے یہ اصلاحی تعلق قائم کریں، اور ان کو ایسے، یہ کہ امراض باطنہ ہیں سارے، تو یہ بھی ریا جو ہے نا، یہ بھی مرض ہے باطنی، تو اس کی تشخیص کسی اللہ والے سے کروائیں اور ان سے اس کا علاج کروائیں۔ اور آدمی ہر چیز کو ریا بھی نہیں کہہ سکتا، ریا کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ہر چیز کو ریا نہیں کہا جاتا۔ تو اگر ان کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے بعد میں کہ بھئی مجھے لوگ اچھا کہیں، اور پھر خود سوچ بھی لیتا ہے کہ یہ ریا تو نہیں ہے، تو یہ ریا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو ریا کہتے نہیں ہیں، کیونکہ جب اللہ کی طرف توجہ ہوگی، سمجھو کہ اس کو فکر ہے، تو لہذا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی اللہ والے سے رابطہ بہرحال کریں اور ان سے اس مرض کا علاج بھی کرواتے رہیں، لیکن اپنا کام ذکر و اذکار یا تلاوت یا نماز وہ جاری رکھیں، اس میں بند نہ کریں۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا چاہیے، مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ہمارے ایک بہت ہی سینئر استاد، بہت ہی مکرم استاد، انہوں نے کسی طالب علم سے کہا کہ آپ محنت کریں، آپ تو پوزیشن لا سکتے ہیں، تو آپ امتحانات میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں، آپ کی پوزیشن آ سکتی ہے۔ تو انہوں نے، طالب علم نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی استاد جی، میں محنت اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میری پوزیشن آ گئی تو دل میں تکبر پیدا ہو جائے گا۔ تو استاد جی نے جواب یہ دیا کہ مولانا محنت کر لیں، پوزیشن آپ لے لیں، تکبر کا علاج میرے ذمہ، وہ میں کر لوں گا، خود ہو جائے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ مصعب۔ مسز زاہد صاحب راولپنڈی سے پوچھتی ہیں، آیات قرآنی کے جو فریم ہوتے ہیں مختلف بنے ہوئے، ان کو گھر میں لٹکانا کیسا ہے شرعاً مصعب؟ دیکھیں، قرآن پاک کا نزول اولی تو اسی لیے ہوا ہے کہ وہ ان کے اوپر عمل کیا جائے، عمل کے لیے ہے کہ اس کو پڑھے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، لیکن ان آیات قرآنیہ سے برکت حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ بطور برکت اگر کسی نے اپنے گھر میں لٹکا دیا ہے قرآن پاک کی آیت کو، تو اس میں بھی نیت اگر یہ کر لی جائے کہ چلتے پھرتے آتے جاتے یا باہر سے جب مہمان آتا ہے وہ اس کو دیکھ کر جب پڑھے گا تو ثواب ملے گا، اور اس کو تو اس نیت، اگر یہ نیت بھی کر لی جائے تو اور بھی زیادہ نور نہ لا نور ہو جائے گا۔ لیکن ایسی جگہ لٹکائے جہاں اس کی بے ادبی کا خدشہ نہ ہو، یعنی اوپر ہو، پاؤں اس کی طرف نہ ہوتے ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی، جزاکم اللہ صاحب۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے ابن اعظم صاحب نے نواب شاہ سے،
میری صرف بیٹیاں ہیں، میں ان سب کو عالمہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن میرے والد محترم انتہائی مخالف ہیں اس عمل کے، اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے مصعب؟ دیکھیے، سب بیٹیوں کو عالم بنانا کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں. ہر انسان کے لیے بس اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس میں وہ 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکے، اور چاہے وہ کسی سے پوچھ کر یا خود، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ان کے موٹے موٹے مسائل اس کو پتہ ہوں. تو تمام بیٹیوں کو عالم بنانا کوئی ضروری ہے نہیں، اور ظاہر ہے ان کے والد صاحب یہ چاہتے ہوں کہ کوئی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر لیں، تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی ناجائز نہیں ہے. اگر پردہ وغیرہ ہے اور شرعی قواعد اور ضوابط کا خیال کرتے ہوئے بچی کسی کو دنیاوی تعلیم دلوانا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اتنی بقدر ضرورت تعلیم دلوا دی جائے، اور بعض کو آپ عالمہ بنا لیں اور بعض کو آپ دنیاوی تعلیم دے دیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو اتنی تعلیم دینی کم از کم دے دیں کہ وہ روزمرہ کی زندگی گزار سکیں، تو اتنا کافی ہے. اس میں یہ بھی ہوگا کہ والد صاحب کی خواہش کا بھی کچھ ہو جائے گا، آپ اس کا بھی رعایت رکھ لیں گے، اور آپ کا اپنا جو ذہن ہے اس کی بھی رعایت ہو جائے گی، تو دونوں بین بین مسئلہ ہوگا. لڑائی جھگڑا پیدا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، جزاکم اللہ صاحب. مفتی عابد شاہ صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے. جاوید صاحب نے پوچھا ہے، سعودی عرب سے 3 لوگوں نے مل کر کاروبار کیا، ایک نے مال لگایا، باقی 2 نے وقت لگایا، پیسہ نہیں لگایا ہے. کیا جس نے پیسہ نہیں لگایا وہ تنخواہ لے سکتے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، مل کر کاروبار کرنے کا جو اسلامی طریقہ ہے اس میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ ہر جانب سے مال ہو اگر شرکت کا ہے عقد، اور اگر مضاربت کا ہو تو اس میں ایک جانب سے مال اور دوسری جانب سے عمل ہوتا ہے. اور انہوں نے تنخواہ کا پوچھا ہے، تو مضاربت میں اصل اصول تنخواہ کا نہیں ہے، بلکہ اصل اصول یہ ہے کہ جو حاصل ہونے والا نفع ہے اس میں عمل کرنے والے کا حصہ مقرر کیا جائے. لیکن یہ اس معاملے کو بطور اجارہ اگر کرنا چاہتے ہیں، تنخواہ جب آدمی لیتا ہے تو وہ اجارے کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کا بھی شریعت کی طرف سے ان کو اختیار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ مضاربت ہو یا اجارہ ہو، ہر ایک کے اپنے اپنے شرعی احکام ہیں، دونوں کے احکام میں فرق ہے. اگر یہ اجارے کے طور پر یہ معاملہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ضروری ہوگا کہ جتنی دیر یہ کام کریں اتنی دیر وہ وقت مقرر ہو کہ یہ کتنی دیر کاروبار کریں گے دونوں کے لیے. اور دوسرے یہ کہ اس صورت میں جو بھی مال یہ خریدیں گے وہ سارا سرمایہ لگانے والے کا ہوگا، ملکیت اس کی ہوگی، نقصان ہوگا تو وہ بھی اسی کا ہوگا، نفع ہوگا تو وہ بھی سارا اسی کا ہوگا، اور ان کو ہر حال میں ان کی تنخواہ ملے گی، چاہے کاروبار میں نقصان ہو یا کاروبار میں نفع ہو. تو اس طرح ان 2 باتوں کی پھر رعایت ضروری ہوگی. اور اگر یہ مضاربت کرتے ہیں تو مضاربت کی صورت میں پھر اصل طریقہ یہی ہے کہ یہ نفع میں اپنا حصہ مقرر کریں، اور وہ حصہ جو ہے وہ لم سم رقم میں نہیں ہونا چاہیے، فکسڈ اماؤنٹ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ فیصدی تناسب سے ہو کہ حاصل ہونے والے نفع میں 1% ان کے لیے رکھ دیا جائے، 1% مالک اپنے لیے رکھ لے. تو اس طریقے سے یہ مضاربت بھی کر سکتے ہیں. بعض علماء نے البتہ یہ گنجائش دی ہے کہ اگر اس طرح سے تنخواہ مقرر کی جائے کہ ایک وقت مقرر کر لیا جائے دورانیہ کہ اتنا کام آپ کرو گے اور اس کی اتنی تنخواہ آپ کو ملے گی، اس کے بعد جو بقیہ تنخواہ ہے وہ تنخواہ کم رکھ دی جائے، مطلب اس کے بعد بقیہ جو تنخواہ ہے وہ آپ کا حاصل ہونے والے منافع میں 1% اور 1 کمیشن ہوگا. تو ان دونوں باتوں کو جمع کرنے کی بھی گنجائش ہے. جزاکم اللہ صاحب، بہت تفصیل سے آپ نے جواب عنایت فرمایا ہے، بہت شکریہ. فیاض احمد صاحب جہانگیرہ سے پوچھتے ہیں پی ایف فنڈ کا کیا حکم ہے؟ صاحب پہلے بھی سوال آ چکا ہے. جی، انہوں نے پی ایف فنڈ سے بظاہر پراویڈنٹ فنڈ مراد لیا ہے، تو اگر یہ پراویڈنٹ فنڈ مراد ہے تو پراویڈنٹ فنڈ جو ہے وہ جائز ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی جائز ہے، اور اس میں جو بعد میں اضافہ ملتا ہے وہ اضافہ لینا بھی جائز ہے، اس لیے کہ وہ تنخواہ میں اپنی طرف سے جو اضافہ حکومت یا محکمے کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ ان کی طرف سے ایک تبرع ہے، ایک احسان ہے، تو وہ جائز ہے. باقی اختیاری طور پر اگر کوئی کٹوتی ملازم کروائے تو اس میں ایک گناہ مشابہت چونکہ سود کی پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے. لیکن اگر کوئی اس کو صدقہ نہ کرے اور اس کو بھی استعمال کرے تو فتویٰ کی روح سے وہ بھی سود نہیں ہے، جائز ہے. بہت بہت شکریہ. مفتی عمران مجید صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں، آپ کی خدمت میں پہلا سوال محمد طاہر صاحب ڈیرہ غازی خان سے. اگر نجاست کپڑوں پر لگ کر سوکھ جانے کے بعد نظر نہ آ رہی ہو تو اسے کس طرح پاک کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ایسی نجاست جو کپڑوں پر لگی ہو اور نظر نہ آ رہی ہو تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کپڑے کو 3 مرتبہ دھویا جائے جی، اور ہر مرتبہ دھونے کے بعد اس کو نچوڑا جائے. البتہ دھونے میں یہ خیال رکھا جائے کہ جب پانی اس پر ڈالا جائے تو کم از کم اتنا پانی ڈالا جائے کہ جس سے پانی ٹپکنا شروع ہو جائے. صحیح. تو ہر دفعہ اتنا پانی ڈالے کہ پانی ٹپکنا شروع ہو جائے اور پھر 3 دفعہ اس کو نچوڑ لے تو اس کے بعد وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. جزاکم اللہ صاحب. اور اگلا سوال محمد عمران صاحب کا ہے کراچی سے. اگر موزے پر مسح کیا اور پھر ایک موزہ اتار کر جلد ہی واپس پہن لیا، وضو ٹوٹ گیا یا نہیں؟ دیکھیے اس میں جو موزہ انہوں نے اتارا تو چاہے جلدی پہن لیں یا دیر سے پہنیں، موزہ اتارتے ہی ان کا یہ تو نہیں کہا جائے گا وضو ٹوٹ گیا، یہ کہا جائے گا کہ ان کا مسح ٹوٹ گیا. اور جو اگر وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہیں آئی تو بقیہ جو وضو کے 3 فرائض ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں. البتہ ان کو اب دونوں پاؤں دھونے پڑیں گے. صحیح. دونوں پاؤں جب یہ دھو لیں گے تو ان کا وضو مکمل ہو جائے گا. ٹھیک. جزاکم اللہ. جی ساحل صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، دبئی کے ساحل سے پوچھتے ہوں گے، کیا تمباکو نوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر اس کے بعد ذکر، تلاوت یا نماز میں شامل ہونے کا ارادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ کلی کر لی جائے. ٹھیک. جزاکم اللہ. جی محمد احمد صاحب ٹنڈو سومرو سے پوچھتے ہیں، آپ ہی کی خدمت میں سوال ہے، اگر وضو کے دوران بے خیالی میں کوئی گالی نکل جائے، بے خیالی میں کوئی گالی نکل گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا مصعب یا نہیں؟ نہیں، اس سے بھی وضو تو نہیں ٹوٹتا. البتہ جو یہ ایک غلط حرکت بھی ہے اور گناہ کا کام بھی ہے تو اس سے اجتناب تو بہرحال کرنا چاہیے اور لازم ہے اس سے اجتناب کرنا. البتہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ پہلا سوال بھی اسی طرح کا ہی تھا کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا. تو وضو ایک بنیادی اصول اس کا یہ ہے کہ کسی نجاست کے خروج سے ٹوٹتا ہے. تو زیادہ جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ان کا تعلق اس نیچر سے ہوتا ہے کہ نجاست جب انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. ٹھیک. جزاکم اللہ. جی اور مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں سوال ہے، اور سوال ہم سے پوچھا ہے عبدالرشید خان صاحب نے ہندوستان سے، کیا فجر کی سنت سے متعلق ایسی کوئی حدیث ہے کہ جو فجر کی سنت گھر میں پڑھے تو اس کے گھر میں رزق کی برکتیں ہوں گی اور خاتمہ بالخیر ہوگا؟ فجر کی خاص سنتوں کے بارے میں تو ایسی روایت کوئی نہیں نظر سے گزری. البتہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ایک گزری ہے عام نوافل کے بارے میں کہ اذا قضا احدکم الصلاۃ فی مسجدہ فلیجعل لبیتہ من صلاتہ نصیبا، کہ جب آدمی کوئی اپنی مسجد میں نماز پوری پڑھ لے، یعنی فرائض جب پڑھ لے تو اس کے بعد اپنے گھر میں بھی کچھ نماز پڑھے تو اس کے بارے میں فرمایا فإن اللہ جاعل فی بیتہ لصلاتہ خیرا، یعنی اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا. یہ عام نوافل کے بارے میں ہے. البتہ خاص فجر کی سنتوں کے بارے میں ایسا، فجر بھی وہ تو نوافل سے بھی زیادہ اہم چیز ہے تو لہذا گھر میں اس کا پڑھنا بہتر تو بہرحال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن خاص اس کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے، یہ عام نوافل کے بارے میں. جی جزاکم اللہ صاحب. اور اگلا سوال ہے آپ کی خدمت میں عطاء اللہ صاحب کا بلوچستان سے، بغیر کسی مجبوری کے پہلی رکعت کھڑی ہو کر اور بقیہ رکعت بیٹھ کر پڑھ لی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ کافی سالوں سے اسی طرح نماز پڑھی گئی ہو؟ یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ اگر فرض نماز کے اندر ایسا ہوا ہے کہ پہلی رکعت کھڑے ہو کے اور پھر باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھتی رہی ہیں تو یہ فرض نماز ان کی ادا نہیں ہوگی، وہ واجب الادا ہوگی. اور اگر نوافل کے اندر ایسا کرتی رہی تو کوئی حرج نہیں ہے. سنتوں میں ایسا کرتی رہی ہیں تو اس سنت کی ویسے بھی قضا نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر فرائض ایسا پڑھے انہوں نے تو ان کی واجب الادا ہے، چاہے جتنے عرصے کی مرضی ہو. تو ان کو چاہیے کہ اپنی ترتیب کے ساتھ اتنے عرصے کا اندازہ لگا کے دوبارہ سے قضا کرنا شروع کر دیں. روزانہ تھوڑی تھوڑی نمازیں، جیسے روزانہ مثلا 5 نمازیں، ہر نماز کے ساتھ 1 نماز وہ قضا کرتی چلی جائیں تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ مصعب. محمد سفیان صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں، قضا نمازوں کی ادائیگی میں ترتیب کا لحاظ کیسے کریں گے؟ جی قضا نمازوں میں اگر انہوں نے ایک مرتبہ اندازہ لگا لیا ہے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں قضا ہیں تو اب ترتیب خود بخود قائم ہو جائے گی کہ یہ جب ادا کرنا شروع کرے گا تو فجر کے ساتھ فجر کی ادا کر لے، ظہر کے ساتھ ظہر کی ادا کر لے، عصر کے ساتھ عصر کی ادا کر لے، اور نیت یہ کر لے گا میرے ذمے سب سے پہلے جو نماز فجر کی باقی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، یا سب سے آخری جو نماز فجر کی باقی ہے وہ ادا کر لوں گا. خود بخود ترتیب بنتی چلی جائے گی. جب وہ عرصہ پورا ہو جائے تو نماز اس کی پوری ہو جائیں گی.
جی ہاں، ترتیب ضروری بھی نہیں ہے. اگر اس نے فجر کی نماز کے ساتھ ظہر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، یا ایک ہی وقت میں 5 نمازیں ایک دن کی پڑھ لی، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے. اس میں کوئی ترتیب ضروری نہیں، بس تعداد متعین جو کی ہے انہوں نے وہ پوری کرنا ضروری ہے. جزاکم اللہ صاحب. اور ایبٹ آباد سے محمد اعجاز صاحب کا ایک سوال ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں جی کیا کسی مجتہد کو قطعی و حتمی طور سے مصیب یا مختی قرار دے سکتے ہیں؟ اگر وہ واقعتاً مجتہد ہے، آج کل ہوتا نہیں ہے ویسے مجتہد، تو واقعتاً اگر وہ مجتہد ہے جس قسم کا وہ نے دعویٰ کیا ہے تو اس کو قطعی طور پر ہمارے جو ائمہ تھے، جو مشہور ائمہ مجتہدین ہیں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ثواب پر ہیں لیکن یحتمل خطا، کہ اس کے اندر خطا کا احتمال بھی ہے. اس طرح دوسرا وہ ثواب پر ہے یحتمل خطا، وہ ہر ایک آدمی یہی کہتا تھا. لیکن یقینی طور پہ آپ کہیں کہ فلاں غلطی پر تھا اور فلاں نہیں، تو ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی. اور مفتی عابد شاہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے. عباس صاحب نے پوچھا ہے نائجیریا سے. ہم یہاں جاب کرتے ہیں، کمپنی نے جو ہمیں رہائش دی ہے ان میں ٹوائلٹ کا جو رخ ہے قبلہ کی طرف ہے، ہمارے لیے کیا حکم؟ اس طرح کا سوال پہلے بھی آ چکا ہے. جی اس کا تفصیلی جواب پہلے آ چکا ہے، اور مختصراً یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگر ان ٹوائلٹ کی اصلاح کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہاں جاب کرتے ہیں تو ان کے اختیار میں اول تو ان کو اس کی درخواست دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے. لیکن اگر ان کی اصلاح نہ ہو سکے تو پھر یہ بیٹھنے میں احتیاط کر لیا کریں، رخ پھیر کر ایسے طریقے سے بیٹھا جائے کہ قبلے کی طرف نہ پشت ہو اور نہ رخ ہو. بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے انعام اللہ صاحب کا اسلام آباد سے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میرے ایک دوست لندن میں مقیم ہیں، وہ حکومت سے بے روزگاری کا بہانہ کر کے پیسے لیتے ہیں اور وہ پیسے اپنے بیٹے کو دیتے ہیں اور اس سے حلال پیسے لے کر مجھے صدقہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ جی یہ ہیلا جو کرتے ہیں تو اس میں دو باتیں تو واضح ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس طرح سے ہیلا کر کے جھوٹ بول کے گویا حکومت سے وظیفہ لینا، یہ ظاہر ہے کہ ان کے قانون کے بھی خلاف ہوگا، اور ایسے لوگوں کو اپنے قانون کے مطابق وہ نہیں دینا چاہتے ہیں اور نہ دیتے ہیں. تو یہ ایک دھوکے سے لی گئی رقم ہے، یہ خبیث رقم ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. دوسرے یہ کہ اگر اپنے بیٹے سے وہ حلال رقم لے کے ان کو بیچتے ہیں تو وہ اگر رقم حلال ہے تو ان کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. البتہ یہ ان کا ہیلا کرنا اس طریقے سے کہ وہ اس کے بدلے میں یہ دوسری رقم ان کو بیچتے ہیں، تو ان دونوں رقموں کا آپس میں کوئی تعلق ہونا ضروری نہیں ہے. ان کے لیے اگر وہ حلال رقم بیچتے ہیں تو وہ حلال ہے. ٹھیک. جزاک اللہ. محمد سلیمان صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں، ایک آدمی نے مجھے 100 درہم صدقہ کے لیے دیے، میں نے وہ صدقہ امارات سے پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا کیونکہ پاکستان میں مستحق لوگ زیادہ ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی اصل حکم صدقات کے بارے میں، واجب صدقات کے بارے میں یہی ہے کہ وہ جس جگہ آدمی ہو تو وہاں کے فقراء پر وہ اس کو صرف کرے. لیکن اگر کبھی کوئی ضرورت ہو، کوئی خاص ضرورت ہو، جیسے کہ واقعہ یہی ہو کہ اس شہر میں احتیاج محتاج لوگ کم ہوں، دوسرے شہر میں زیادہ ہوں، یا احتیاج دوسری جگہ شدید ہو، جیسے بعض اوقات بعض جگہوں میں کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے اور لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یا وہاں پہ اس کے عزیز رشتہ دار ہوں، عزیز رشتہ دار دوسرے ایسے ہوں جو محتاج ہوں، تو اس ایسی صورت میں دوسرے شہر میں بھی صدقات بھیجے جا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. جی مفتی عمران مجید صاحب آپ کی خدمت میں باوجود بیماری کے تشریف لائے ہیں اور کھانسی ہے شدید، وہ صاحب کو دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اور سوال آپ کی خدمت میں عارف صاحب نے پوچھا ہے کراچی سے، غسل خانہ میں غسل کے دوران ظاہر پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر وہ غسل خانہ ایسا ہے کہ جہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہے جی تو ایسی جگہ پر غسل کرنا مکروہ ہے. البتہ اگر ایسا غسل خانہ ہے کہ جہاں پر ڈرین کا سسٹم ہے اور وہ پانی نکل جاتا ہے، اور عام طور پر ایسے ہی غسل خانے ہوتے ہیں آج کل، تو ایسی جگہوں پر اگرچہ غسل کرنا جائز تو ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے. پیشاب کرنا جی ہاں، غسل خانے کے اندر جو پیشاب کا انہوں نے پوچھا، تو وہاں پر جو اگر وہاں پر پانی ٹھہرتا ہے تو پھر تو وہاں پر پیشاب کرنا مکروہ ہے. لیکن اگر پانی نہیں ٹھہرتا تو پھر بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے، اگرچہ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب. اگلے سوال کا جواب دے تو نہیں دیا آپ نے. اگلا سوال ہے عمران صاحب کو ابوظہبی سے، کیا مشترکہ حمام میں غسل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں غیر مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں اور وہ وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں.
دیکھیے انہوں نے یہ جو سوال پوچھا یہ ان کی مراد اب کیا ہے کہ ایک تو اگر تو ان کی مراد یہ ہے کہ مشترکہ حمام سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر باری باری لوگ آتے ہیں البتہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں نہاتے جی، تو پھر تو اگر باری باری آتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ غیر مذہب کے لوگ آتے ہیں تو اتنا ہو کہ وہ جگہ ایسی گندی نہ ہو کہ جہاں پر غسل کرنے کے بعد اس کے کپڑے یا اس کے بدن کے ناپاک ہونے کا خدشہ ہو. تو اگر تو باری باری آتے ہیں تو پھر اتنی احتیاط کے بعد یہ وہاں پر غسل کیا جا سکتا ہے. البتہ اگر ان سے مراد مشترکہ کی یہ ہے کہ لوگ مشترک ایک ہی وقت میں وہاں پر نہاتے ہیں تو پھر اس کا یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سطر دوسروں کے سامنے کھلتا ہے. اگر سطر دوسروں کے سامنے کھلتا ہے تو پھر ایسی جگہ پر نہانا بالکل ناجائز ہے. اور اگر سطر نہیں کھلتا اور ایسے چھوٹے چھوٹے کیبن ہیں تو پھر وہاں پر نہانے کی گنجائش. جزاکم اللہ خیر. حجاب کی بات بھی کی ہے تو کوئی حوض کا تو نہیں پوچھنا ہے، اور حوض ہوگا تو وہ ناپاک ہو جائے گا. یہ انہوں نے مطلب ایک مطلق سا سوال کیا اور اس کی تفصیل بھی شاید وہ انہوں نے صرف اتنا ذکر کیا کہ ہم حمام کا نام لیا اور غیر مذہب آ کے لوگ وہاں پر پیشاب کرتے ہیں. وہ ٹھیک، جزاک اللہ صاحب، کافی ہے اتنا بھی. محمد عمران صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مسواک جب چھوٹی ہو جائے تو اس کا کیا کیا جائے، کیا پھینک سکتے ہیں؟ اور مصعب یہ عجیب سا اس طرح کا کنفیوژن ہوتی ہے کہ مسواک ایک وہ بالشت ہونی چاہیے، چھوٹی درست نہیں ہے، تھوڑا سا اس کی بھی وضاحت. دیکھیے جو ویسے تو بہتر یہی ہے اور مسنون ہے کہ شروع میں وہ ایک بالش ہو. البتہ یہ ابتدائی کی بات ہے، جب ابتداً فرسٹ ٹائم آپ مسواک لیں اور اس کو استعمال کر رہے ہو تو وہ ایک بالش. تو اگر استعمال کرتے کرتے اس سے کم ہو جائے تو اس پر یہ اطلاق نہیں ہوتا کہ وہ بھی ایک بالش ہی رہے. اور دوسری بات جو انہوں نے پوچھی کہ اس کو پھینکا جا سکتا ہے یا نہیں، تو استعمال کے بعد جب وہ یعنی استعمال کے قابل نہیں، اب مزید اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے تو اس کو پھینک سکتے ہیں. البتہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو یا تو کسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں پر وہ گندگی کے ساتھ ملوث نہ ہو یا زمین میں دبا دیا جائے. لیکن یہ ایک ادب کا تقاضا ہے، کوئی اس کو شرعی واجب حکم نہیں کہیں گے کہ آپ اس کو پھینک ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب، اخت اشفاق صاحبہ ملتان سے پوچھتی ہیں اگر کسی شخص کی 32 سال کی نمازیں قضا ہوں کیا وہ توبہ کرے یا ساری نمازوں کی قضا کرے؟ یہ وہی مشہور مسئلہ ہے جس کو قضاء عمری کہا جاتا ہے. اس پہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی ایک تفصیلی کلپ ان کا جواب دیا ہے انہوں نے، اور میں نے بھی اس پہ ایک مرتبہ جواب دیا ہوا ہے. تو جتنے سالوں کی بھی اس کی نماز قضا ہوئی ہے بہرحال ان کو قضا کرنی پڑیں گی، فقط توبہ سے گزارا نہیں چلے گا. یہ ایسا ہے جیسے کسی سے آپ نے قرض لیا اور آپ سال ہا سال ڈیفالٹر رہے اور آپ نے وہ قرض ادا نہیں کیا، اور اب اگر آپ نے وہ قرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور وہ قرض بھی ان کو ادا کرنا چاہیے. تو اگر آپ نے معافی بھی مانگ لی، قرض بھی ادا کر لیا تو ٹھیک ہے، دونوں باتیں ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ نے ایسا کر دیا فقط معافی مانگ لے، قرض ادا نہیں کریں گے تو یہ اس کا حق پورا نہیں ہوا. اسی طرح اگر آپ دور کھڑے ہو کے کہ یہ لوگ اپنا قرض اور معافی نہیں مانگتے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی گویا کہ آپ نے بہت برا کام کیا. تو اسی طرح یہ بھی ہے، توبہ کرنا، معافی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھ سے یہ قصور ہو گیا، اور نماز قضا کرنا یہ گویا کہ قرض کی ادائیگی ہے. جی بالکل، جزاکم اللہ صاحب، بہت شکریہ، خوبصورت جواب عنایت فرمایا آپ نے. اگلا سوال ہے خالد منصور صاحب کا راولپنڈی سے. اگر نفلی روزہ میں دانت یا پیٹ میں سخت درد شروع ہو جائے تو کیا روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر سخت درد ایسا ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے تو توڑا جاتا ہے، جو جا سکتا ہے. بلکہ جو نفل روزہ ہوتا ہے اس کے لیے اتنی زیادہ سختی نہیں ہے، وہ آپ کو اگر معمولی سا عذر بھی ہو تو اس کی وجہ سے بھی آپ توڑ سکتے ہیں. حتیٰ کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مہمان آ گیا اور اس کی آپ نے دعوت کی ہوئی ہے اور یا آپ کہیں مہمان چلے گئے اور وہ آپ کو کہتا ہے کھانا کھا لو، اور آپ کو یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے کھانا نہ کھایا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو آپ اپنا نفلی روزہ توڑ کے کھانا کھا سکتے، بعد میں اپنے روزے کی قضا کر لیں گے. نفل کے بارے میں اتنی زیادہ سختی نہیں کر سکتے. ہاں البتہ اگر فرض روزہ ہو تو پھر جب تک ماہر طبیب ڈاکٹر یہ نہیں کہتا یا اس کو ظن غالب نہیں ہوتا کبھی اگر میں نے روزہ نہ توڑا تو مجھے سخت نقصان ہوگا، تو اگر ظن غالب ہے اس کو تو پھر توڑنا جائز ہوگا، اس سے پہلے توڑنا جائز نہیں ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ مصعب. اور اگلا سوال ہے راشد بشیر صاحب کا ملتان سے. ایک شخص نے سرکاری حج کے لیے درخواست دی اور نام نہیں نکلا
کیا پرائیویٹ طور پر اس پر حج لازم ہوگا یا اگلے سال پھر سرکاری حج کی درخواست دیتا رہے جب تک نام نہیں نکل آتا؟ یہ مسئلہ بھی ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، مفتی عمران مجید صاحب نے شاید اس کا جواب دیا تھا کہ اگر حج نہیں نکل سکا اور اس کے بعد اتنی گنجائش ہے کہ یہ پرائیویٹ میں جا سکتا ہے تو اس کو جانا چاہیے، بہتر ہے اس کے لیے. لیکن اگر اس نے اگلے سال تک انتظار کر لیا تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگلے سال پھر حج پہ چلا جائے گا. لیکن اگر اس کے پاس گنجائش ہے اتنی زیادہ اور یہ پرائیویٹ حج اسکیم میں جا سکتا ہے تو وہیں جانا، اس میں جانا چاہیے، لیکن لازم نہیں ہے بہرحال اس کے لیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مصعب. عائشہ بٹ صاحبہ کا سوال ہے، وہ جو گزشتہ آپ نے ابھی جواب دیا ہے سوال میں، اسی سوال کے متعلق ان کا سوال ہے. وہ یہ کہتی ہیں جی قضاء عمری سے جو ثواب ہے نمازوں کا اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ جی ہاں، ثواب اصل میں ثواب اور عذاب یہ اللہ تعالیٰ یہ توقیفی چیز ہوتی ہے، یہ ہم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے اس میں کم ثواب ملے گا زیادہ ثواب ملے گا. لیکن جب آپ نے نماز پوری کر دی، آپ کے ذمے جو چیز تھی وہ آپ نے ادا کر دی ہے. باقی ثواب اللہ تعالیٰ کتنا دے گا نہیں دے گا وہ تو نیتوں کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے اخلاص کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. بہت شکریہ مصعب. مفتی عابد شاہ صاحب، آپ کی خدمت میں سوال عدنان ریاض صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرغی کھانا مکروہ ہے کیونکہ اسے جو فیڈ دی جاتی ہے وہ خون اور مرغیوں کی باقیات سے بنتی ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. جی یہ جلالہ یا گندگی کھانے والے جانور کی ممانعت حدیث میں آئی ہے جی، لیکن اس کا مصداق جو فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے وہ ایسا جانور ہے کہ جس کے گوشت میں گندگی کھانے کی وجہ سے بدبو آ چکی ہو. صحیح. تو یہ ایسے جانور کو مکروہ تحریمی ہے، اس کا کھانا ناجائز ہے وقتی اور عارضی طور پر، اور حکم یہ ہے کہ اس کو باندھ کر رکھا جائے اتنے دن تک، اس کو پاک غذا دی جائے کہ اس کے گوشت سے وہ جو اثر ہے گندگی کا بدبو کی صورت میں وہ ختم ہو جائے. صحیح. تو یہ حکم اس جانور سے متعلق ہے. باقی ان کی یہ بات بالکل درست ہے کہ پولٹری فیڈ میں آج کل جو انگریڈینٹس ہیں بعض وہ ناپاک ہیں، یعنی کہ ان کے باقیات اور خون وغیرہ ناپاک اجزاء اس میں شامل کیے جاتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس میں جو پاک اجزاء ہوتے ہیں وہ غالب ہوتے ہیں اور ناپاک اجزاء مغلوب ہوتے ہیں. تو اس لیے اگرچہ یہ ناپاک اجزاء خون وغیرہ شامل کرنا ناجائز ہے، جو ایسا کرے گا وہ گناہگار ہوگا، لیکن ایسے اجزاء پر مشتمل فیڈ کا کھلانا وہ شرعاً جائز ہے، اس لیے کہ اس میں غالب اجزاء غالب ہیں، پاک اجزاء اس میں غالب ہیں، زیادہ ہیں. اور ایسے فیڈ کے کھلانے سے مشاہدہ یہ بھی ہے کہ چکن جو ہم لیتے ہیں اس کے گوشت میں کوئی بدبو نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے یہ بات درست نہیں ہے کہ ایسے فیڈ کھانے والی کی پولٹری کو چکن کو کھانا وہ مکروہ ہے، وہ مکروہ نہیں ہے، بلا کراہت جائز ہے. البتہ اگر کہیں پر اس کا مشاہدہ ہو کہ گوشت میں بدبو آ گئی ہو اس فیڈ کی وجہ سے تو وہاں پر کراہت ہوگا، وقتی طور پہ کراہت ہوگی جب تک کہ وہ بدبو زائل نہ ہو. جزاکم اللہ صاحب. اگلا سوال ہے عبدالرحمان صاحب کا قطر سے. اگر پرندے کو بسم اللہ اکبر کہہ کر بندوق سے مارا تو کیا وہ پرندہ حلال ہوگا؟ جی یہ کافی قدیم مسئلہ ہے، ہمارے فقہاء نے بھی اس پہ بحث کی ہے سید البندقیہ کے نام سے، اور علامہ قاضی خان وغیرہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ بندوق کا جو شکار ہے وہ حلال نہیں ہے، اس لیے کہ شکار کے لیے اگرچہ اگر موقع نہ ملے اس کو باقاعدہ طور پہ ذبح کرنے کے لیے تو صرف بسم اللہ پڑھ کے اس کی طرف تیر چلا دینا اور اس کو زخمی کر دینا کافی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ کسی ایسی چیز سے اس کو زخمی کیا جائے کہ جس چیز میں بذات خود زخم لگانے کی اور خون بہانے کی صلاحیت موجود ہو. تو بندوق کی جو گولی ہوتی ہے وہ اول تو یہ چرے وغیرہ ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اگر وہ نوکیلی بھی ہو تو وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس سے زخم لگایا جا سکے. تو اس وجہ سے اس کی وجہ سے جو شکار مرتا ہے یا شکار پڑتا ہے تو وہ موقوذہ میں آتا ہے. موقوذہ جانور کو قرآن پاک میں یعنی وہ چوٹ سے مرنے والا جانور ہوتا ہے، اور چوٹ سے مرنے والے جانور کو قرآن پاک میں ناجائز کہا گیا. تو اس لیے زیادہ تر علماء کرام کا فتویٰ اور تحقیق یہی ہے کہ بندوق کا شکار جو ہے وہ حلال نہیں ہے. ہاں اگر بندوق سے کسی شکار پہ گولی چلائی گئی اور پھر وہ مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا گیا تو ایسا جانور وہ بلا شبہ شکار جو ہے وہ حلال ہوگا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب. حکمتیں ظاہر ہے وہ یہاں بتائی تو نہیں جاتی، لیکن بہرحال یونان سے رضوان بٹ صاحب کا سوال ہے. عیسائی حضرات پوچھتے ہیں سور کیوں حرام ہے، حکمت بتا دیں اس کی.
اس سوال کا ہم پہلے بھی ایک مرتبہ جواب دے چکے ہیں. ایک مسلمان کے لیے جیسے آپ نے کہا اصل تو یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, اور خنزیر کو قرآن و حدیث میں صراحتاً حرام قرار دیا گیا ہے, اس لیے یہ حرام ہے, قطعی طور پر حرام ہے. باقی جہاں تک اس کی حرمت کی حکمت کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں اتنا مذکور ہے کہ انہ رجس, کہ یہ ناپاک ہے, نجس ہے, اور اس کے جتنے بھی اس کے اجزاء ہیں جسم کے, حتیٰ کہ بال, وہ بھی فقہائے کرام کی تصریح کے مطابق نجس العین ہے. یہ ایک ناپاک جانور ہے, یہ گندگی کھاتا ہے, اور جہاں گندگی ہوتی ہے وہیں یہ منڈلاتا رہتا ہے, حتیٰ کہ یہ اپنا فضلہ تک کھا جاتا ہے. تو جس انسان کو, ایک سلیم الفطرت انسان کو یہ معلوم ہو, وہ ایسے جانور کو کھانے سے, اس کے گوشت کو کھانے سے فطری طور پہ گن محسوس کرتا ہے. تو اس لیے اسلام نے اس کی ایک تو اس کی گندگی کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا ہے. دوسرے یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے کہ, اور مفسرین نے بھی لکھی ہے کہ اس کا گوشت کھانے سے انسان کے اندر جو فطری طور پہ غیرت و حمیت کا مادہ رکھا گیا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کی وجہ سے معاشرے سے عفت اور پاک دامنی بالکل ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ آج یہ اثر ہم ان معاشروں میں کھلی آنکھ کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس کا گوشت عام کھایا جاتا ہے. کیسے مادر پدر آزاد معاشرے بن چکے ہیں, وہاں عفت اور پاک دامنی کا کیا حال ہو چکا ہے. تو یہ اس کے اثرات ہیں. اس کے علاوہ ان جسمانی طور پر انسانی صحت کے لیے اس کا گوشت کھانا اتنا مضر ہے کہ ابھی 2011 میں ایک الاعجاز العلمی فی القرآن کے موضوع پر ترکی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. اس کانفرنس میں جامعہ ازہر کے ایک استاذ التفسیر ہیں, انہوں نے ایک مقالہ, تحقیقی مقالہ, ریسرچ پیپر اس میں پیش کیا تھا, اور تقریباً اس میں انہوں نے 11 ایسے امراض جو سائنسدانوں کے تجربات سے ثابت ہو چکے ہیں وہ ذکر کیے ہیں, انتہائی مہلک اور موذی امراض جو خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان کو لگ جاتے ہیں. تو ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے, لیکن یہ بات تجربات سے بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اس سے انسان کو غیر معمولی وہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو ضرر کی وجہ سے, ناپاکی کی وجہ سے, خبیث ہونے کی وجہ سے, اور انسان کی روح کے لیے نقصان دہ ہونے کی وجہ سے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے, اور آگے پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں وہ ظاہر ہوں گی, اللہ ہی جانے. جی بہت شکریہ مصعب. اور چونکہ مفتی صاحب ماشاءاللہ حلال کے حوالے سے, حلال فوڈ کے حوالے سے بھی کافی آپ کی گہری نظر ہے, تو بہت ہی تفصیل سے جواب فرمایا, بہت نوازش مصعب. ناظرین کرام, آپ کے بہت سارے سوالات دنیا بھر سے ہم تک پہنچ رہے ہیں اور حسب سابق آج بھی پہنچ رہے ہیں. آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا, جس طرح سے میں نے وضاحت فرمائی تھی کہ آپ کے سوالات کو تحقیق کی نظر سے گزارنے کے لیے ہم ایک دن کا وقت لیتے ہیں. آج کے جو سوالات ہیں انشاءاللہ, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا جواب کیوں نہیں آ رہا, تو اگر آج کے سوالات کو شامل نہیں کیا جا رہا تو کل انشاءاللہ ان کو ضرور شامل کیا جائے گا. آپ انتظار فرمائیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ العزیز, آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اگلا سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب ہی کی خدمت میں, جنید علی صاحب نے پوچھا ہے, اور یہ آج محمد اشفاق صاحب نے بھی لائیو سوالوں میں پوچھا ہے, شاید یہی سوال ہے, میری کرسمس کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ 25 دسمبر ہے آج سوال سے. جی یہ بالکل جائز نہیں ہے, حرام ہے, اور فقہائے کرام نے اس کی بالکل صراحت فرمائی ہے کہ غیر مسلموں کے جو مذہبی تہوار ہیں ان مذہبی تہواروں میں ان کو مبارکباد دینا یا اس میں شرکت کرنا کسی بھی طریقے پر یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. بالخصوص یہ جو کرسمس کا تہوار ہے اس کا ایک خاص مذہبی پس منظر ہے. اس دن کو عیسائی یوم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے یوم ولادت کے طور پہ مناتے ہیں, اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ معروف ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں. تو گویا وہ اس دن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ولادت کے دن کے طور پہ مناتے ہیں. تو جو مسلمان ان کو مبارکباد دے رہا ہوتا ہے گویا وہ دوسرے لفظوں میں اس عقیدے کا, اس کی تائید کر رہا ہوتا ہے, اور یہ ایک شرکیہ عقیدہ ہے. تو اس لیے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے, اور اگر جانتے بوجھتے کوئی یہ کرے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے. تو ان کو مبارکباد دینا یا گھروں کو سجانا مسلمانوں کے لیے, یا ہدیہ تحفہ اس دن اس کا لین دین کرنا, یہ بالکل ناجائز ہے. البتہ اگر کہیں غیر اختیاری طور پر ان کی طرف سے کوئی چیز آ جائے, کوئی ہدیہ آ جائے, تو وہ کسی غریب مسکین کو کھلا دینا چاہیے, اور اگر وہ سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے دے دینا چاہیے. بہت شکریہ مصعب. فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ ہم چونکہ دیکھتے رہتے ہیں, تو آج کے دن کو خاص طور پر بہت ہی, جس طرح سے آپ نے اس کی اتنی شدید قسم کی وعید بیان فرمائی ہے, اور
لیکن بالکل بے احتیاطی ہے اس معاملے میں، اور ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے ہمارا خاص طور پر، وہ تو بالکل ہی کھلے الفاظ میں مبارکبادیں بانٹ رہا ہوتا ہے اس دن میں، اور ہماری جو خاص طور پہ قومی ادارے ہیں وہ بھی اس میں. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی پیغام اس حوالے سے یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک خاص مذہب اور دین ہے. ہمیں اپنے دین کے احکامات کے پر ہی عمل کرنا چاہیے، اور دوسرے ادیان کے اور ان کے مذاہب کے جو خاص تہوار ہیں ان تہواروں میں کسی طرح شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی بھی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی مشابہت ہو. کفار کی مشابہت جو ہے اس سے صراحتاً ممانعت ہے. اسی طرح یہ روایت ہے کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی جماعت کو زیادہ کرتا ہے، ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے. تو اس لیے ان کی تقریبات میں شرکت کرنا اس موقع پر یہ ایک طرح سے ان کی مذہبی تائید کرنا ہے، اور یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. تو مسلمانوں کو ایک تو اس حوالے سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے علماء کرام سے، اور مسائل معلوم کرنے چاہیے، اور جو مسئلہ معلوم ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور کسی بھی طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ مصعب. آزادی اظہار کے رائے پر رائے کے عنوان سے دین کے اصولوں کے ساتھ کھیلنا قطعی طور پر مناسب اور جائز نہیں ہے. بہت شکریہ مصعب. اور مفتی عمران مجید صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے. نسیم صاحب نے دہلی سے پوچھا ہے، اگر وضو کر کے آدھا سپارہ پڑھنا بھول جاؤں تو کیا ختم کے لیے مجھے دوبارہ آدھا سپارہ پڑھنا ہوگا؟ یہ سوال فرمان نسیم صاحب کا نہیں ہے، عرفان صاحب کا ہے موریشس سے. یہ ان کے سوال کی میں سوچتا رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن شاید انہوں نے اس ایزمپشن پر یہ سوال کیا ہے. انہوں نے ایزمپشن لی ہے تو ہم بھی ایک ایزمپشن لے لیتے ہیں کہ شاید وہ یہ ایزمپشن لے رہے ہیں کہ ایک دفعہ وضو سے پورا سپارہ پڑھنا پڑتا ہے. اگر آدھا پارہ پڑھ کے وضو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر لیا تو اب شروع سے پارہ پڑھنا پڑے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جتنا بھی میسر ہو سکے ایک دفعہ کے وضو سے اگر وہ پڑھ لیا گیا ٹھیک ہے. جب آپ دوبارہ وضو کریں گے تو جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھ لیں. اسی پارے کو مکمل کرنا یا شروع سے پڑھنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک، جزاک اللہ صاحب. اور نسیم صاحب کا اب سوال ہے دہلی سے، نماز کی حالت میں اگر موبائل جیب سے نکال کر رنگ ٹون بند کی یا سوئچ آف کیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں تو اس میں کوئی اس کو بند کرنے کا کوئی کرنا بھی چاہیے یا بجتے رہنے دینا چاہیے بس؟ دیکھیں اس میں ایک بات یہ عام طور پر چونکہ لوگوں کے سامنے بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض دوسرے ممالک میں جاتے ہیں وہاں پر بھی لوگ یہ دیکھتے ہیں، تو ان سب باتوں سے پہلے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے. اور نماز عام حالات انسان کے نہیں ہیں، بلکہ انسان جب نماز میں جاتا ہے تو وہ گویا کہ اپنی جو زندگی ہے، جو اس کے کام ہیں، ان سے کٹ گیا ہے اور وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا. جی بالکل. اب اس کے اندر وہ کام جو عام زندگی میں عام لوگوں کے سامنے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ کام نماز کے اندر نہیں کیے جاتے. جس طرح ہم عام جو باتیں کر رہے ہیں وہ نماز میں نہیں کریں گے، تو اس طرح اپنی حرکات کو بھی وہ رکھیں گے جو نماز کے موافق ہیں، عام زندگی کے موافق نہیں ہیں. تو اس بنیاد پر فقہاء کرام نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ نماز کے اندر کوئی ایسا کام جس کو دیکھ کر دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے تو اس فعل سے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور چونکہ نماز کا فلسفہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا تو وہ بھی یہی ہے، وہ اسی کی بنیاد پر یہ اصول نکلا ہے کہ نماز تو ہے یہی کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے، تو وہ ایسا کام ایسی حرکت نہیں کرے گا جو عام حالات میں جو اپنی روٹین کی لائف میں وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس اصول کے پیش نظر اگر وہ رنگ ٹون یا جو اس کو سوئچ آف کر رہا ہے تو وہ اگر وہ جیب کے اندر ہے موبائل اور جیب میں ہی ہاتھ ڈال کے اس کو بند کر دیتا ہے ایک ہاتھ سے، تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عام جو لوگ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے یوز نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ عمل ایسا ہے جو نماز کے اگینسٹ نہیں ہے، منافی صلاۃ نہیں ہے، تو پھر وہ نماز اس کی باقی رہے گی اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے. لیکن اگر وہ موبائل کو ہاتھ میں نکالتا ہے اور ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے اس کی رنگ آف کرتا ہے یا سوئچ آف کرتا ہے، تو آج کل تو لوگ یوز ہی ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، تو وہ تو اس کو تو اگر دیکھے گا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ ایسے ہی چلتے پھرتے یوز کر رہے ہوتے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی.
صحیح. تو اس لیے اگر یہ جیب میں ہی ہاتھ ڈال کے بند کر لیتے ہیں تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر باہر نکال کے اس کو بند کرتے ہیں تو چونکہ یہ ایک نماز کے اگینسٹ ایک عمل ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. باقی جو ایسا کرنا چاہیے نہیں تو ضرور ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو نہ صرف اپنی نماز خراب کرنے کے مترادف ہے بلکہ بعض دفعہ مسجدوں میں بجنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے دوسرے لوگوں کی نماز بھی متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اگر آپ کسی بزرگ کے ساتھ کھڑے ہیں نماز میں تو پھر تو ضرور ہی بند کر لیں، ورنہ آپ کے متاثر ہونے کا بہت کبھی خدشہ ہے. عطاء اللہ خان صاحب کا سوال ہے اگلا جی، نماز کے دوران امام کی پگڑی گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نیز اگر امام محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو ان کے سوال کا پہلا جزء ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پگڑی اگر گری ہے تو اب اگر وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پہنتا ہے تو یہ ایسا ہے گویا کہ یہ ایک نماز کے اگینسٹ ایک عمل کر رہا ہے، اور عام حالات میں بھی پگڑی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پہنا جاتا ہے. تو دونوں ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر نہیں پہننا چاہیے، اور ایک ہاتھ سے پگڑی پہنی جائے گی نہیں. تو لہٰذا اب حکم یہی ہوگا کہ وہ اس کو رہنے دے. ہاں کوئی دوسرا شخص دیکھے وہ خود سمجھ کر اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دے تو الگ بات ہے، البتہ یہ خود ایسے نہ کرے اور نماز کو ایسے ہی مکمل کر لے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی. مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی، ابو دجانہ صاحب کا کوئٹہ سے. 2 رکعت نفل پڑھنے کی جگہ اگر مقام ابراہیم کے پاس نہ ملے تو پھر کہاں پڑھنا چاہیے اسے؟ مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز واجب طواف ہوتی ہیں، وہ پڑھنا مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. لہذا پورے حرم شریف میں جس جگہ بھی ان کو جگہ ملے، حرم شریف میں پورے میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جزاکم اللہ جی. محمد ابراہیم خلیل صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، میں ایک سرکاری ملازم ہوں، ہمیں کار یا گھر بنانے کے لیے ایڈوانس رقم دی جاتی ہے جو 4.5 لاکھ سے لے کر 40 لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے. اس رقم کو 5 یا 10 سال کی مدت میں ماہانہ اقساط کی صورت میں واپس لے لیا جاتا ہے. کیا جب یہ رقم مل جائے اس وقت حج یا زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا کب فرض ہوتی ہے؟ نہیں جی، یہ رقم ان کے ذمہ قرض ہوتی ہے جی بالکل. لہذا جب قرض ہے تو اس کو ادا بھی کرنا ہے. تو ضابطہ یہی ہے کہ قرض اور جو اپنے پاس ملکیت ہوتی ہے اس کو منہا کر کے باقی اگر بچا ہے تو وہ حج کے بقدر ہے تو حج فرض ہوتا ہے، ورنہ نہیں. اس کی وجہ سے ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. زکوٰۃ بھی ظاہر. جی، زکوٰۃ اور حج دونوں فرض نہیں. تنویر صاحب کینیا سے یہ پوچھتے ہیں، میں پان کھاتا تھا، میری والدہ نے مجھے اپنی قسم دے کر کہا کہ تم پان نہیں کھانا. کافی وقت گزر گیا، میں نے پان نہیں کھایا. اب مجھے یہ فکر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم گناہ اور شرک ہے، تو کیا میں اپنی والدہ کی قسم کی وجہ سے پان نہیں کھا کر گناہ یا شرک کرتا ہوں؟ جبکہ اگر اب پان کھاتا ہوں تو والدہ کی نافرمانی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ ان کو پان کی یاد آ رہی ہے. یہ مسئلہ پوچھا ہے، اس صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں مسئلہ؟ دیکھیے، یہ جو قسم جب دی جاتی ہے کسی کو، کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ کو مثلا میری قسم یا آپ کو اللہ کی قسم، یہ قسم ہوتی نہیں ہے اصلا. یہ ویسے بس اس کو روکنے کے لیے لوگوں کے ذہن کے اوپر ایک سور ہو گیا ہے، تو وہ روکنے کے لیے ایک بات ہوتی ہے بھی آپ اس طرح نہ کریں. تو والدہ نے یہی کیا ہوگا کہ آپ کو میری قسم آپ دوبارہ پان نہ کھائیں، تو آپ کو روک دیا اور آپ رکے ہوئے ہیں تو رکے رہیں. ایک بری چیز سے آپ کو روکا ہے. پان کھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں. آپ کو روکے رہنا چاہیے، پان نہیں کھانا چاہیے، اور اس میں والدہ کی نافرمانی ہوگی. تو لہذا اگر آپ پان کھائیں گے تو آپ کو والدہ کی نافرمانی کا گناہ تو ہوگا، لیکن قسم توڑنے کا کفارہ بہرحال آپ کو نہیں دینا پڑے گا. ہاں، غیر اللہ کی قسم تو ویسے جائز ہوتی نہیں ہے، وہ تو ان کو بھی خود پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے خود سوال میں ذکر کیا نا کہ اللہ کے بغیر کسی کی قسم میں نے کھائی. ٹھیک ہے جی، تو پان کھا سکتے ہیں جی، مطلب اس قسم پان نہیں کھانا چاہیے، والدہ کی نافرمانی ہوگی، اس سے نافرمانی کا گناہ ہوگا. جزاک اللہ. سب ولی محمد بلوچ صاحب کے سوال ہے ابو ظبی سے. صاحب وہ یہ پوچھتے ہیں، ہم 4 بھائی ہیں، 3 ملک میں ہیں اور میں ابو ظبی میں کام کرتا ہوں. تینوں بھائیوں کا اور ان کے بال بچوں کا جو خرچہ ہے وہ میں برداشت کرتا ہوں. اب میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے، اس پلاٹ میں کسی بھائی نے حصہ نہیں ڈالا ہے. کیا اس پلاٹ میں میرے بھائیوں کو حصہ ملنا چاہیے یا نہیں؟ نیز کیا باپ ایک بیٹے کو وراثت سے محروم کر سکتا ہے جبکہ 2 بیٹوں کو حصہ دے رہا ہو؟ اس پورے مسئلے کی وضاحت. جو پلاٹ آپ نے اپنے لیے خریدا ہے وہ آپ ہی کا پلاٹ ہے، لہذا اس کے اندر اور کسی بھائی کا حصہ نہیں ہے، آپ نے اپنی کمائی سے خریدا ہے. اور جو دوسری بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ والد اپنے کسی بیٹے کو محروم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو والد ظاہر ہے زندہ ہیں ان کے، تو وہ اپنی طرف سے اگر کسی کو دینا چاہتے تو اپنی مملوکہ چیز کسی کو دے رہے ہیں، گفٹ کر رہے ہیں. اس میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ تمام اولاد کو برابر دینا چاہیے، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، جو بھی ہیں ان کو برابر دینا چاہیے. ہاں، البتہ اگر ایسا ہے کہ والد یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا بیٹا میرا زیادہ فرمان بردار ہے یا زیادہ خدمت گزار ہے، بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے، ایسا مسئلہ ہوگا،
کہ دو بیٹے جو ان کے ساتھ والد کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہوں گے، تو لہذا اس وجہ سے اگر والد نے کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا تو اس کو گنجائش ہوتی ہے، لیکن بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کو بالکل محروم کر دیں اور دوسرے کو سارا مال دے دیں، یہ ظلم ہوگا اور آخرت کے اندر اس کا پوچھ ہوگی۔ تو لہذا والد صاحب کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ان کو بھی اتنا، کیونکہ یہ باہر رہتے ہیں، بظاہر ایسا ہے کہ ان کے پاس اپنی مال دولت ہوگی، اپنا پیسہ ہوگا، دوسرے بھائیوں کے پاس نہیں ہوگا، اس لیے والد صاحب یہ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی کچھ برداشت سے کام لینا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں سوال سے پہلے میں وضاحت کر دوں، محمد جہانگیر صاحب دبئی سے بار بار کہہ رہے ہیں میرے سوالات کا جواب نہیں ہو رہا۔ کل کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ کا سوال شامل تھا، شاید آپ ہم سے دور تھے، قریب رہنے سے بدگمانیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ محمد جہانگیر صاحب، بہرحال جی مفتی عابد شاہ صاحب بنت صلاح الدین صاحبہ کراچی سے، آپ کے پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ لفظ ضاد کا مخرج زبان کی ایک سائیڈ کو اوپر والی اسی سائیڈ کی داڑھ کے دانتوں سے لگایا جائے، مگر اسی مخرج کو استعمال کر کے عرب علماء ضاد کو دواد پڑھتے ہیں، مگر آپ نے اس کو زواد کی طرح پڑھا ہے، کیا یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں اور دونوں سے نماز درست ہو جائے گی یا کوئی اور کرے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو ایک ایسی بات کی تھی کہ اگر صحیح مخرج سے صحیح طریقے سے اس کا تلفظ ہو تو وہ تلفظ بنسبت دال کے زوا کے زیادہ مشابہ ہوگا، بس اتنی سی بات تھی۔ باقی یہ بات بھی اسی گفتگو میں کی گئی تھی کہ اس کا اپنا مخرج ہے، اور اپنے مخرج سے اس کو جب ادا کیا جاتا ہے تو بس صرف مشابہت کی حد تک یہ زوا کی طرح ہوتا ہے، بے عینی ہی زوا کی طرح نہیں ہوتا، اور اسی طرح یہ بے عینی ہی دال کی طرح بھی نہیں ہے۔ تو عرب علماء جس طرح سے عرب قراء اس کو ادا کرتے ہیں وہ بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ دال کے زیادہ مشابہ ہے، لیکن تجوید کی کتابوں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، جمال القرآن کا میں نے حوالہ دیا تھا، کہ اگر اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح مخرج سے ادا کیا جائے تو اس کی آواز زوا کے زیادہ مشابہ۔ باقی جو آدمی صحیح مخرج سے اس کی ادائیگی کرتا ہے تو خواہ اس کی آواز کی مشابہت کیسی ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کی نماز بہرحال درست ہو جائے گی۔ بہت شکریہ مصعب۔ عائشہ بٹ صاحبہ کا سوال ہے، ایک لڑکی 9 سال کے بعد حیض کی وجہ سے بالغ ہوئی مگر شرعی احکام سے واقف نہیں تھی، کیا وہ بالغ کہلائے گی؟ جی ہاں، وہ بالغ کہلائے گی، اور بلوغت کے لیے شرعی احکام کا علم ہونا یہ ضروری نہیں ہے، خاص طور پہ دارالاسلام میں، یعنی مسلمانوں کے ملک میں جو مسلمان رہتے ہیں تو ان کے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ذرا پہلے سے بچوں کی تعلیم تربیت کریں اور ان کو شریعت کے اتنے احکامات بتائیں کہ وہ بالکل جاہل نہ رہیں۔ تو جہالت جو ہے وہ دارالاسلام میں عذر نہیں ہے، یہ اس کے باوجود بلوغت کے احکامات ان پر لگیں گے۔ البتہ اگر والدین نے کوتاہی کی ہے تو ان کی وجہ سے ان کی نمازیں وغیرہ اگر رہ گئی ہیں تو یہ گناہگار نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ یہ ان نمازوں کی بعد میں جب ان کو علم ہوا تو قضا وغیرہ کر لیں۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور شعیب خان صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، کیا کسی سے بندوق کی نوک پر طلاق لی جائے تو طلاق ہو جاتی؟ دیکھیے جی، طلاق کے لیے اختیار تو شرط ہے، لیکن رضا جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ تو جس آدمی سے بندوق کی نوک پر طلاق لی جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ طلاق دینے پر راضی نہیں ہوتا، لیکن رضا شرعاً شرط نہیں ہے۔ باقی اس بات کو ہمارے ائمہ نے تسلیم نہیں کیا کہ اس کو اختیار نہیں ہوتا، وہ اختیار کے ساتھ یہ طلاق دے رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو اپنی زندگی ہوتی ہے اور یا پھر یہ ہے کہ طلاق۔ تو اس لیے وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے طلاق کو اختیار کرتا ہے، تو اس لیے طلاق واقع ہو جاتی ہے زبانی طور پر، اگر اکراہ کی حالت میں بھی طلاق دی جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ایسی صورت میں یہ ہیلا کرے کہ وہ زبان سے طلاق کے الفاظ کہنے کی بجائے یہ کہے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں اور لکھ کر دے دے تو اس سے وہ بچ جائے گا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ مصعب۔ اور طلاقی کے متعلق ایک سوال عمر فاروق صاحب کراچی سے، ایک بہن کی طلاق ہو گئی اور تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں اس طلاق کو، پوچھنا یہ ہے کہ ان کی دوبارہ کسی اور کے ساتھ کب تک شادی ہو سکتی ہے، کتنی مدت کے بعد؟ جی، طلاق کی جو عدت قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے وہ حائضہ عورت، یعنی جس کو مینسز آتے ہوں، ماہواریاں آتی ہوں، وہ 3 ماہواریاں ہیں۔ تو 3 ماہواریاں جتنے عرصے میں آ جائیں وہ عام طور پہ 3 مہینے میں بھی آ سکتی ہیں، اس سے کم میں بھی آ سکتی ہیں۔ تو اگر 3 ماہواریاں آ گئی ہوں، 45 دن یا 3 دن اگر ماہواری کے لگائے جائیں تو یہ 9 دن 45 میں ملا کے 54 دن کم سے کم بنتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اصل دار و مدار اس پر ہے۔ البتہ اگر کسی عورت کو کی عمر اتنی ہو گئی ہو کہ اس کو ماہواری آنا بند ہو گیا ہو تو اس کے لیے پھر مہینوں کے ساتھ حساب ہے،
3 مہینے بعد اس کے ساتھ نکاح جائز ہوگا۔ بہت شکریہ جی مصعب۔ اور مفتی عمران مجید صاحب کی خدمت میں سوال ہے نذیر احمد صاحب کا ابوظہبی سے۔ ایک شخص نماز میں پہلی رکعت میں رکوع کے اندر شامل ہوا اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، جبکہ اس نے قیام نہیں کیا اور قرات بھی نہیں سنی، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہاں، اس سے پہلے میں وہ جو آخری سوال آپ نے پوچھا تھا عطا اللہ صاحب کا، اس میں محراب کے اندر نماز والا جو ان کا جز تھا وہ رہ گیا تھا۔ تو امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ کھڑا ہو کہ اس کے پاؤں محراب سے باہر ہوں، اور عام حالات میں ایسے ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی مسجد کی تنگی کی وجہ سے وہ اندر بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر بلا عذر یہ محراب کے اندر پاؤں رکھتا ہے اور وہاں پر کھڑا ہوتا ہے جماعت کے دوران، تو ایسا کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور البتہ اس میں نماز درست ہو جائے گی، امام کی بھی اور مقتدیوں کی بھی۔ تو یہ جو محراب کے اندر کھڑے ہونے کا پوچھ رہے تھے وہ یہ ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے پوچھا کہ رکوع کے اندر امام کے ساتھ وہ جا کر شامل ہوئے، تو اصل میں ان کا جو سوال پوچھنے کی وجہ وہ شاید یہ ہے کہ جب میں نے قیام نہیں کیا تو مجھے رکعت کیسے مل گئی۔ تو اس بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا ادرکت الامام راکعا فرکعت قبل ان یرفع رأسہ فقد ادرکت الرکعۃ، کہ اگر تم امام کو اس حالت میں پاؤ کہ وہ رکوع کر رہے ہیں اور تم نے ان کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے اس سے قبل کہ وہ رکوع سے اٹھتے، تو تم نے وہ رکعت پا لی۔ تو اس اثر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی رکوع میں بھی امام کو پا لیتا ہے تو اس کو وہ رکعت مل جاتی ہے۔ جزاکم اللہ مصعب۔ علی حسین صاحب کا سوال ہے نماز میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ کے بجائے ربنا ظلمنا انفسنا والی دعا پڑھ لی جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو نماز کا آخری حصہ ہے درود شریف کے بعد، یہ ہے ہی دعا کے لیے، اور اس میں کوئی بھی قرآن اور حدیث کے اندر جو مذکور دعائیں ہیں وہ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو جو دونوں دعائیں انہوں نے ذکر کی وہ دونوں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ جی۔ اگلا سوال ہے عبد المنان صاحب کا انڈیا سے۔ قبر کی گہرائی شرعاً کتنی ہونی چاہیے؟ آج کل عرف میں مشہور ہے کہ قبر اتنی گہری ہونی چاہیے کہ مردہ بیٹھ جائے، کیا یہ مسئلہ صحیح؟ دیکھیں، کم از کم اتنی گہرائی ہونی چاہیے کہ جو مردے کے نصف قد کے برابر ہو، اس کی جو ہاف ہے اتنی ہونی چاہیے۔ البتہ اگر اس کے پورے قد کے برابر ہو اس کی گہرائی تو یہ بھی جائز بلکہ بہتر ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور جو ہاف ہے اس سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ جو لمٹ ہے وہ مردے کے ہاف قد سے لے کر اس کے پورے قد کے برابر تک کی گہرائی ہے، اس سے کم اور اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہو سکتا ہے کھڑے ہو کے سوال جواب دینے پڑے، سوالوں کے جواب۔ چلیں جی، بہت شکریہ جی۔ جی لحد قبر کا پوچھا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ شاید لحد کا سوال ہے۔ بہرحال وہ صاحب اس کی وضاحت آپ فرما دیں تھوڑی سی۔ تو لحد میں جو بنائی جاتی ہے جگہ وہ اتنی اونچی ضروری نہیں ہے، بس جس میں مردہ آسانی کے ساتھ اس کو ڈالا جا سکے اور لٹایا جا سکے کروٹ کے بل، اتنا کافی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بیٹھ سکے، یہ لحد کی اونچائی کہا کرتے ہیں لوگ۔ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ لحد کی اونچائی اتنی ہونی چاہیے کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے، کیونکہ اس نے سوال جواب کرنے ہیں، تو وہ اتنی اونچائی ضروری نہیں ہے۔ جو مفتی صاحب نے بتایا وہ پوری قبر کی گہرائی ہے کہ قبر کتنا نیچے دفنایا جائے مردے کو، وہ الگ مسئلہ ہے اور لحد کا مسئلہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب۔ اور آپ کی خدمت میں سوال ہے شفیع اللہ صاحب کا شارجہ سے۔ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، گھر کے ساتھ مسجد بنائی تھی، ابھی مسجد گھر میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے مسجد دوسری جگہ بنانے کا ارادہ ہے، تو کیا یہ جائز؟ نہیں جی، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ مسجد ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، اور دوسری جگہ بنانا چاہتے ویسے بنا لے، بلکہ ان کو یہ چاہیے کہ جو گھر ہے اس کو بھی مسجد بنا لے، بڑا کر لے، اور اپنا گھر کسی دوسری جگہ منتقل کر لے، یہ زیادہ بہتر۔ جزاکم اللہ جی۔ اور سوال پوچھا فقی فاروقی صاحب نے دہلی سے، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں کیا فرق ہے مصعب؟ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو، جو ناپسندیدہ ہے اس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو تحریمی ہوتا ہے یہ حرام کے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی حرام سے زیادہ قریب ہے، اور مکروہ جو تنزیہی ہوتا ہے وہ حرام سے قریب نہیں ہوتا، حرام سے کچھ دور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک میں کراہت زیادہ ہے اور ایک میں کراہت کچھ کم ہے، بس یہ فرق ہے دونوں، اور کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ جزاکم اللہ۔ مفتی عابد شاہ صاحب، آپ کی خدمت میں سوال محمد جحیفہ بخاری صاحب نے پوچھا ہے
ایک عورت اپنے خاوند کے گھر سے 30 کلومیٹر دور ملازمت کرتی ہے. ملازمت کی جگہ پر اس نے مکان کرائے پر لے رکھا ہے. خاوند کی وفات کے بعد وہ عدت کہاں گزارے؟ خاوند والے مکان میں گزارنے کی صورت میں اسے ہر روز ملازمت والی جگہ پر آنا پڑے گا. نیز خاوند والی جگہ پر سہولیات مثلا بیت الخلاء وغیرہ نہیں ہے، تو کیا وہ ملازمت والی جگہ عدت پوری کر سکتے ہیں؟ جی، ان کی اس سوال سے بھی پوری صورتحال واضح نہیں ہے. جی. زندگی میں ان کا کیا معمول رہا یہ واضح نہیں ہے. اگر زندگی میں ان کا یہ معمول تھا کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر آتی جاتی تھی شوہر کے گھر سے وہاں، اور کبھی اس کرائے کے مکان میں رہ بھی جایا کرتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے آنا جانا ممکن ہے. تو جس طرح یہ اس وقت شوہر کے پاس آنے کے لیے روزانہ ٹریول کرتی تھی، تو اب عدت کے لیے بھی ان کو پھر ایسے ہی کرنا پڑے گا. دوسرے یہ کہ عدت کے دوران، عدت وفات کے دوران اصل حکم شریعت کا یہی ہے کہ وہ اسی گھر میں گزاری جائے جس گھر میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی. تو شوہر کا گھر جب دوسرا ہے تو اسی گھر میں ان کو اصل حکم تو یہی ہے کہ عدت وہاں گزارنی ہے. جہاں تک ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر جانے کا تعلق ہے تو وہ خاص ضرورت کے موقع پہ جائز ہوتا ہے. وہ ضرورت یہ ہے کہ اس کے پاس عدت کے دنوں کا نفقہ وہ موجود نہ ہو، یا مطلب غیر معمولی حرج میں یہ پڑھتی ہوں اگر یہ کام کو موقوف کریں آئندہ پھر ممکن نہ ہو، یا ایسی غیر معمولی صورتحال ہو. عام روٹین کی اگر صورتحال ہے، نفقہ موجود ہے، چھٹی مل سکتی ہے، تو ان کے لیے حکم یہی ہے کہ یہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزاریں اور اس دوران کام کے لیے نہ جائیں. جانا ضروری ہو تو دن کے وقت میں جا کر رات کو واپس آ جایا کریں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. جی، آخری سوال ہے آج کی نشست کا، کافی لمبی نشست ہو گئی ہے آج کی. محمد فہد نواز صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں کیا قصاص اور دیت دلوانا حکومت کی ذمہ داری ہے یا فریقین آپس میں خود طے کر سکتے ہیں؟ نیز کیا قتل کی دیت میں 100 اونٹ یا اس کی قیمت دینا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ سوال تقریباً 3 اجزاء پر مشتمل ہے. جہاں تک قصاص کا تعلق ہے تو قصاص دلوانا قاتل سے یہ تو بلا شبہ حکومت کا کام ہے، حکومت کا منصب ہے. عام آدمی کو اس کا اختیار شریعت نے نہیں دیا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے کر خود قاتل سے قصاص وصول کرے. البتہ دیت کا معاملہ، دیت کا بھی اصل حکم یہی ہے کہ دیت عدالت کے ذریعے سے حاصل کی جائے. لیکن اگر کہیں پر صلح کر لیں، ورثاء مقتول کے ورثاء اور قاتل آپس میں اپنے طور پر صلح کر لیتے ہیں دیت پر، تو اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو دیت ہے، دیت کی صورت میں تعزیری سزا یہ دی جا سکتی ہے. حکومت اگر یہ سمجھے کہ کسی قاتل کا جرم جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ورثاء اس کو معاف بھی کر دیں تو حکومت تعزیری سزا کے طور پر اس کو وہ قتل بھی کر سکتی ہے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ اپنی جگہ ہے. جہاں تک ان کے تیسری سوال کا تعلق ہے، تیسری بات کا تعلق ہے کہ دیت کی کیا مقدار ہے، تو دیت کی مقدار اونٹوں میں 100 اونٹ ہیں، اور اونٹوں میں دینا ہی ضروری نہیں ہے. سونے میں بھی دیت دی جا سکتی ہے اور چاندی میں بھی دی جا سکتی ہے، اور سونے اور چاندی کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے. سونے میں 1000 دینار ہے، اور اس 1000 دینار کے بقدر جو سونا ہے اس سونے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ کوئی 4.5 کلو گرام سونا بنتا ہے، تو 4.5 کلو گرام سونے کی جو قیمت ہو. اور چاندی میں وہ 10,000 درہم ہے، تو 10,000 درہم یہ کوئی 34.25 کلو گرام چاندی بنتی ہے. تو 34.25 کلو گرام چاندی جو ہے اس کی جو بھی قیمت ہو وہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے. اور 100 اونٹوں کی جو مختلف قسم کے ہوں گے، 1 سالہ، 2 سالہ، 3 سالہ، ان کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ تینوں اختیارات ہیں دیت کے سلسلے میں. جزاکم اللہ صاحب. تمام معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اور تمام ناظرین و سامعین کا بہت بہت شکریہ ہمارے سے جڑے رہنے کا. ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں جو وقت سے کافی دیر تک جاری رہی، الحمدللہ 42 شرعی مسائل کو سیکھنے کا ہمیں موقع ملا ہے. کین وی امیجن کہ ہم کبھی بھی اتنا ثواب کما سکتے ہیں؟ دیکھیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک شرعی مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. کتنا افضل ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن کبھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہمیں 42,000 نفل پڑھنے کی 1 گھنٹے میں توفیق ہو؟ کبھی نہیں.
تو ظاہر ہے جو بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہا اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 1 گھنٹہ کو بہت زیادہ نہیں ہے، ہم نکال کر اس پروگرام میں روزانہ شرکت کریں، اور آپ کے سوالوں کے انشاءاللہ ضرور آپ تک جواب پہنچا کریں گے وقت یا تھوڑے سی تاخیر کے ساتھ۔ کل شب 9:05 دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز، آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔